تعریض یعنی آئرنی، یہ علم بیان کی اصطلاح ہے اور کنایے کی ایک سطح کا نام ہے۔ جب کلام میں موصوف کا نام لیے بغیر اسی کے بارے میں گفتگو کی جائے، مثلا کسی کاذب کے سامنے جھوٹ کی مذمت کرنا کہ جھوٹ بہت بری عادت ہے، گناہ ہے، یا بد اخلاق کے سامنے عمومی طور پر اخلاق کی خوبیاں فائدے بیان کرنا، تعریض کنایہ کی انتہائی شکل ہے۔ کنایے کی اس سطح کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ درجے کی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اشارے کنایے میں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا تعریض ہے۔ اس مثال کو دیکھیے، ہاں ہاں تڑپ تڑپ کے گزاری تمہیں نے رات، تم نے ہی انتظار کیا، ہم نے کیا کیا، ہم ہی بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ اس مثال میں محبوب کو سنانے کے لیے خود کو ستمگر قرار دیا ہے۔ طنز یعنی سیٹائر، یہ ظرافت کی فیملی کا ایک فرد ہے، یعنی ایسا مزاح جس میں مزاح کنندہ زندگی اور اس کے متعلقات کے مذاق اور ناہموار صورتوں سے نفرین اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس انداز سے خنتۂ استہزاء میں اڑائے کہ وہ شخص یا جماعت جس کو موضوع بنایا گیا ہے بظاہر ہنسے لیکن اندر ہی اندر خجالت محسوس کرے۔ گویا طنز ایک میٹھا زہر ہے۔ طنز میں اگر ظرافت نہ ہو تو وہ ہجو یا تعریض ہو جاتی ہے۔ طنز برہمی اور نفرت کا خلاقانہ اظہار ہے۔ اس میں میٹھی نشتریت ہوتی ہے کہ سننے والے کے دل میں ترازو ہو جاتی ہے، لیکن وہ آہ نہیں کرتا بلکہ مسکراتا ہے۔ طنز نگار ناہمواری کو تبدیل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، لہٰذا نشتر زنی کرتا ہے۔ مطالبات کے عالمی نقادوں کے نزدیک طنز کو مزاح پر یوں فوقیت حاصل ہے کہ مزاح کی نسبت طنز میں اثریت زیادہ ہوتی ہے۔ مزاح وقتی مسرت دیتا ہے اور طنز مسرت کے ساتھ تغیر حالات پر بھی اکساتا ہے۔ عظیم طنز نگاروں میں بٹلر، پوپ، سوئفٹ، ایڈیسن، اردو میں غالب، اکبر اعلیٰ آبادی، ظریف لکھنوی اور علامہ اقبال شامل ہیں۔ تشبیہ یعنی سیملی، یہ علم بیان کی ایک شاخ ہے جس کا مطلب ہے دو اشیاء میں مشابہت تلاش کرنا۔ ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں اور قرینوں سے بیان کرنے کے لیے کچھ قاعدے اور ضابطے وضع کیے گئے ہیں۔ ان قرینوں میں ایک قرینہ تشبیہ کا بھی ہے۔ اس کا تعلق علم بیان کے خاندان سے ہے۔ تشبیہ انسانی کلام کی ایسی خصوصیت ہے جو کائنات کے مشابہتی رشتوں کو تلاش کرتی ہے۔ اس کا مدعا اس دنیا کے تفرقوں میں وسیع تر ہم آہنگی کا اثبات ہے۔ تشبیہ میں ایک چیز کو ایک یا ایک سے زیادہ مشترکہ خصوصیات کی بنا پر دوسری کی مانند قرار دیا جاتا ہے، اور اس طرح پہلی چیز کی اہمیت یا شدت کو واضح کیا جاتا ہے۔ جھک جھک کے چھو رہی تھی بانی کو گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ یہاں گل کی ٹہنی کو حسین سے اور پانی کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ معنی افرینی کی جان ہے۔ تمام دنیا کے شعری سرمائے میں تشبیہ کی جلملاہٹیں روز اول ہی سے جلوہ فرما ہیں۔ تمثیل، تعقل، استعارہ، امیج اور شعری علامت جیسی عمیق صورتیں تشبیہ کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ مشبہ، مشبہ بہ اور دیگر لوازمات کی بنیاد پر تشبیہ کی بہت سی قسمیں بنائی گئی ہیں۔